والا وہ موبائل جب ہم محفل میں ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں اس موبائل میں صرف اور صرف بیان سنوں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس موبائل میں صرف اور صرف میں نعتیں سنوں. جب ہم محفل میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس موبائل سے میں صرف اچھے کمنٹ کروں, میڈیا استعمال کروں تو اچھے کمنٹ پاس کروں, سبحان اللہ لکھ کر بھیجوں, الحمدللہ لکھ کر بھیجوں, ماشاء اللہ لکھ کر بھیجوں. یعنی کہ بتایا یہ جا رہا ہے اللہ اکبر کہ 4 دوستوں کے سامنے ایک دوست اپنے آپ کو ستھرا بتانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ اس موبائل میں کبھی میں گانے نہیں سنتا, یہ دیکھو میں نعتیں سنتا ہوں, کبھی میں فلمیں نہیں دیکھتا, یہ دیکھو میں بیانات سنتا ہوں, کبھی میں غلط کمنٹ نہیں کرتا, لیکن یہ دیکھو کہ میں اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام آگے شیئر کرتا ہوں. یہی دوست ہیں, تنہائی کا عالم ہے, کمرے میں اکیلا ہے, تنہا ہے, اب کوئی نہیں دیکھ رہا, نہ سامنے نمازی ہے, نہ سامنے حاجی ہے, نہ سامنے متقی ہے. اب اس بندے کی کیفیت جیسے رونا آتا ہے, کسی کی جدائی پر رونا آتا ہے, کسی ڈرامے کو دیکھ کر رونا آتا ہے, کسی شاعری کو سن کر ہمیں رونا آتا ہے. کیا ہمیں رونا نہیں آتا؟ بے شک ہم روتے ہیں, کسی کی یاد میں سسکیاں لے کر بستروں میں روتے ہیں, عشق مجازی کی وجہ سے, غلط عشق کی وجہ سے. لیکن کیا کبھی ہم نے اللہ کے لیے بھی رویا ہے؟ کیا کبھی ہماری آنکھوں سے اللہ کے لیے بھی آنسو کے قطرے نکلے ہیں؟ اگر نکلے ہیں تو ہم مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر
احسان کیا کہ اس کی خشیت میں ہمیں رونے کا ہنر عطا کر دیا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ ہنر ہے کہ ہم اللہ کی خشیت میں روتے ہیں تو یاد رکھیں آنسو کا وہ ایک قطرہ جس کے حوالے سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خشیت الہی سے نکلا ہو، وہ ایک قطرہ جہنم کو سرد کرنے کے لیے کافی ہے، جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ ایک قطرہ کافی ہے جو خشیت الہی میں نکلا ہو۔ نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کب ہم اللہ کے لیے روئے تھے؟ حاضرین دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کب ہماری آنکھوں سے اللہ کے لیے آنسو نکلے تھے؟ کب ہم اللہ کے لیے روئے تھے؟ آج ڈرامے دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے، آج فلمیں دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے، ناولیں پڑھ کر ہمیں رونا آتا ہے۔ یاد رکھو ہم وہ قوم نہیں کہ جو غیروں کی طرز پر عمل کرنے والی ہو، ہم تو وہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور اس طرح سے فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ اللہ نے تمہیں انسان پیدا کیا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل پیدا کیا، تمہارے سروں پر اللہ نے بنی آدم کا تاج رکھا ہے، تم وہ ہو جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمین کو بچھایا ہے، تم وہ ہو جن کے لیے اللہ نے آسمان کے شامیانے کو لگایا ہے، تم وہ ہو اللہ اکبر تم گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم گناہ سے روکنے کے لیے آئے ہو، تم گناہ کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ تم نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے آئے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر ہم صحیح معنوں میں غلام ہیں، ہم آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو یہ باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں، لوگوں کو ہم گناہوں سے روکیں۔ لیکن ذرا سوچیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے، کیا گھر میں ہم مبلغ ہیں؟ کیا راستوں پر چلتے ہوئے ہم مبلغ ہیں؟ کیا ہم محلے میں گھومتے ہوئے مبلغ ہیں؟ مبلغ کا معنی یہ نہیں کہ صرف ہم لباس پہن لیں، امامہ سجا لیں اور دعوت دیں، بلکہ ہر وہ ایک شخص مبلغ ہے جو اپنے گھر میں دین کی دعوت کو پھیلائے، اپنے گھر میں اللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کریں۔ تو یاد رکھے ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا، پیدا کرنے کا مقصد معمولی نہیں بلکہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اس منصب کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اس منصب کو ہم بھلا بیٹھے ہیں جس لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ آج دنیا کی رنگینیوں میں ہم اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ کبھی خیال بھی نہیں آتا جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے ہم پر نمازیں بھی فرض کی ہے۔ اس دنیا کی لذت میں اس طرح محو ہو چکے ہیں کہ کبھی یاد نہیں آتا جس رب نے رزق دیا ہے اس رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرنا ہے، یاد نہیں آتا جس رب نے سانسیں عطا کی ہیں اس رب کے بارگاہ میں آ کر بندگی بھی بجا لانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت رو لیا ہم نے دنیا والوں کے لیے، بہت رو لیا ہم نے اپنے جیسوں کے لیے، کبھی میرے آقا کی یاد میں بھی رو کر دیکھو، کبھی اللہ کی یاد میں بھی رو کر دیکھو۔ جسے یہ مزہ مل جائے کہ وہ اللہ کی یاد میں رونے والا بن جائے، اس کی راتیں بستر پر نہیں گزرتی بلکہ اس کی راتیں پھر مصلی پر گزرا کرتی ہیں، اس کی راتیں لہو و لعب میں نہیں گزرتی بلکہ اس کی راتیں اللہ کی یاد میں گزرا کرتی ہیں، اور جس کی راتیں اللہ کی خشیت سے اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں پھر وہ معمولی نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے، دنیا کے اندر چلتا پھرتا ہے، ہم جیسا نظر آتا ہے لیکن اللہ اس کا ذکر آسمانوں میں اپنے فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے، اللہ اسے اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے، اللہ اسے مرتبہ عطا کرتا ہے جو اللہ کی یاد میں روتا ہے۔ میرے آقا کو 2 قطرے پسند ہیں تو رونے والے بن جاؤ لیکن اللہ کی یاد میں رونے والے بن جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو، رب کے ہو جاؤ۔ اگر ہم رب کے ہو گئے تو سب ہمارے ہو جائیں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب ہمارے ہو جائے، رب روٹھے تو روٹھے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کے دلوں میں ہماری عزت بیٹھ جائے،
رب ناراض ہو تو ناراض ہو. آج ہم سب کو منانے کے لیے نکلے ہیں. کو منانا چاہو تو وہ بہت جلدی مان جاتا ہے. تو جو غلطیاں ہو گئی ہو اس رب کے حضور آ جاؤ, اس رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو. وہ رب معاف کرنے میں دیری نہیں کرتا. وہ کافروں کو معاف کر دیتا ہے, ہدایت عطا کر کے اپنا غلام بنا لیتا ہے. تو ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور اس پر افضلیت یہ ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے نہیں بلکہ ہم تو عاشق رسول ہیں. ہم تو میرے آقا سے محبت کرنے والے ہیں, اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں جس نبی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں جس نبی سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں, اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں جس نبی سے ملائکہ بھی, انبیاء بھی, رسل بھی محبت کرتے ہیں, کیونکہ وہ محبوب ہے ہی اس طرح کہ جسے دیکھ لو تو پھر کوئی نگاہوں میں جچتا نہیں ہے, جسے ایک مرتبہ تصور میں بسا لو تو کوئی اور تصور میں آتا نہیں ہے. وہ محبوب ہے ہی اس طرح کہ جس کے رخ کو رب رخ والضحیٰ کہتا ہے, وہ رب ہے ہی اس طرح کہ جس کی زلفوں کو رب واللیل کہہ کر پکارتا ہے, وہ رب ہے ہی اس طرح جس کے چلنے کو رب لا اقسم بہذا البلد کہہ کر پکارتا ہے, وہ رب ہے ہی اس طرح کہ جس کے پھینکنے کو, جس کے ہاتھوں کے حوالے سے میرا رب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ کر فرماتا ہے, وہ رب ہے ہی اس طرح کہ جس کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہتا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم کہتا ہے, اور وہ رب اللہ اکبر انہیں ہم پر اتنا شفیق کر دیتا ہے کہ فرماتا ہے اے ایمان والو ہم نے تمہیں اپنے محبوب کو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب کر دیا ہے. تو وہ محبوب ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. تو اگر ان کی محبت دل میں بس جائے اور ان کی محبت ہمارا مشن بن جائے تو بے شک کامیابی ہمارے قدم چومیں گی. کامیاب ہونا چاہتے ہو رسول خدا سے جڑ جاؤ. ہم عاشق رسول ہیں, کوئی شک نہیں ہے. بات آگے نہ نکل جائے اس لیے کہہ رہا ہوں. بات یہیں سے میں نے شروع کی کہ ہم میرے آقا کے چاہنے والے ہیں. تو رب کافروں کو معاف کر دیتا ہے, گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے, تو اس کے محبوب کے چاہنے والوں کو کیوں معاف نہ کریں گا؟ اس کے محبوب کے چاہنے والوں کو کیوں معاف نہ کریں گا جس محبوب کے لیے جنت بنائی ہے, جس محبوب کے لیے کائنات بنائی ہے, جس محبوب کے لیے سب کچھ بنایا ہے, اور فرما دیا اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا. وہ محبوب ہمارا بھی محبوب ہے, وہ محبوب تمہارا بھی محبوب ہے. تو ذرا اس سے عشق لگا کر دیکھ لو, عشق کے مزے پھر سمجھ میں آئیں گے. جب ان سے عشق ہوگا تو ہم یوں کہیں گے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور جب ان سے محبت ہوں گی تو پھر ہم یہ کہیں گے میرے آقا آپ جیسا حسن والا کبھی ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں, ہماری آنکھیں کیا دیکھتی, آپ جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. جب ہمیں ان سے عشق ہوگا یہ ہمارا تصور ہوگا. لیکن آج عشق ہے زبانی دعویٰ ہے, آج عشق ہے کردار پر عمل نہیں ہے. ہم محبوب کو بہت چاہتے ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھنا چاہتے. ہم محبوب کو بہت چاہتے ہیں لیکن ان جیسے لباس کو نہیں چاہتے. ہم محبوب کو بہت چاہتے ہیں لیکن ان جیسی عبادت کرنا نہیں چاہتے. ان جیسی کوئی عبادت کر نہیں سکتا لیکن ان جیسی نقل بھی نہیں کرنا چاہتے. اصل کو تو چھوڑیے نقل بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ذرا بتائے جب ہمارا حال یہ ہے تو کیا صحیح معنوں میں ہمیں عاشق رسول کہلانے کا حق ہے؟ تو آج اس اجتماع میں جمع ہوئے ہو تو یہ عہد کر کے جاؤ کہ جس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کا حکم دیا ہے, اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے, اسی انداز میں ہمارے شب و روز گزریں گے. نہ ہم کبھی کسی
اللہ اکبر بہرا روی کے شکار ہوں گے، نہ ہم کبھی گناہ کی طرف بڑھیں گے، چاہے گناہ ہمیں اپنے آغوش میں بلائے۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، رسول خدا کو یاد کرتے ہوئے ہم گناہ سے درکنار ہو جائیں گے، ہم گناہ سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یاد، بار بار یاد، آنسو صرف بہیں گے تو اللہ کے لیے بہیں گے۔ پہلا قطرہ تو آپ نے سن لیا، میرے آقا نے فرمایا 2 قطرے اللہ پسند فرماتا ہے۔ پہلا وہ قطرہ جو آنسو کا، جو خشیت الہی سے آنکھ سے ٹپکے، آنکھ سے نکلے۔ دوسرا وہ قطرہ جسے خون کا قطرہ کہا جاتا ہے، وہ قطرہ جو شہید کے بدن سے نکلے، تو اس قطرے کا عالم یہ، اس قطرے کی شان یہ ہے، اس قطرے کی شان یہ ہے کہ وہ خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ شہید کا نام جنت کے دروازوں پہ لکھ دیتا ہے۔ وہ قطرہ ابھی گرتا بھی نہیں، اس سے پہلے شہید کو جنتی قرار کر دیا جاتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھے جنت اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ اگر جنت کا ذکر کیا جائے تو وہاں خیر ہی خیر ہے، الا قیلا سلاما سلاما، وہاں صرف سلامتی ہی سلامتی ہیں۔ اتنی خوبصورت جنت ہے، لیکن اس جنت کے حوالے سے بھی فرمایا گیا، شہید کا مقام بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلا قطرہ تو سن لیا، دوسرے قطرے کے حوالے سے عظمت جو ملتی ہیں وہ شہید کو ملتی ہیں۔ دوسرا قطرہ شہید کے خون کا ہے۔ اللہ رب العزت کی جنت میں سب کچھ ہے، اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جہاں کسی چیز کی کمی نہ ہو، جہاں سب کچھ موجود ہو، پرسکون ماحول ہو، جہاں باغ ہو، جہاں نہریں ہو، جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے، تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار۔ جنت وہ ہیں جو باغ ہیں جس کے نیچے نہریں روا دوا ہیں، جس کے لیے، جس میں تمہارے لیے حوریں ہیں، جس میں تمہارے لیے تمہاری خواہشات ہیں، جس میں تمہارے لیے تمہارا ہر کچھ رکھا گیا ہے، جو چاہوں گے جنت میں ملیں گا۔ جنت کہتے ہی اسے ہیں، لیکن شہید، واہ شہید کیا مقام ہے تیرا۔ شہیدوں کو جب اللہ قیامت کے دن جمع فرمائیں گا اور شہیدوں سے سوال کیا جائے گا، اے شہیدوں بتاؤ میری جنت کیسی ہے، اللہ سوال کریں گا، اللہ سوال کریں گا شہیدوں سے، اے شہیدوں بتاؤ تمہارے رب کی جنت کیسی ہے۔ شہید کہیں گے مولا ساری لذتیں جنت میں موجود ہے، ساری لذتیں جنت میں موجود ہیں، اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جس میں ساری لذتیں موجود ہوں، لیکن مولا وہ لذت نہیں ہے، ہمارا جی چاہتا ہے، ہمارا جی بار بار چاہتا ہے کہ تو ہمیں زندگی پھر عطا کرے، پھر ہم تیرے دین کی خاطر لڑے، پھر ہمیں نیزے مارے جائے، پھر ہمارے اوپر تیر چلائے جائے، پھر ہمیں تلواروں سے زخمی کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ شہداء کی خواہش ہے۔ معلوم ہوا شہید کو درد نہیں ہوتا، شہید کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں صرف چھری لگ جائے تو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں ٹاکے بھی لگوانے پڑتے ہیں، ہمیں اینٹی بائیوٹک بھی کھانا پڑتی ہیں، اس پر کریم بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، صحت کے حوالے سے اتنا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن شہید کا کیا عالم ہوگا کہ نیزے بھی مارے جا رہے ہیں پھر بھی لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، تیر بھی کھا رہا ہے پھر بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تلواریں بھی لگ رہی ہیں لیکن آگے اللہ رب العزت کے دین کی خاطر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، زمین سے پیر اکھڑتے نہیں۔ تو شہداء جو اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں پھر سے زندہ کر، پھر سے ہم زندہ ہو جائے، تیرے دین کی خاطر لڑے، تیرے حبیب کی خاطر لڑے، اور پھر ہم پر نیزے برسے، پھر بھالے برچے، برچھیا برسے، اور پھر ہم تیری راہ میں مارے جائے۔ اے اللہ تیری جنت میں سب کچھ موجود ہیں،
ساری لذتیں موجود ہیں، لیکن شہید ہوتے وقت جو ہمیں لذت ملی تھی وہ لذت ہمیں جنت میں بھی نظر نہیں آتی۔ تو نے وہ لذتیں شہید کے لیے رکھی ہیں، میدان کارزار میں، میدان جنگ میں رکھی ہیں، تو شہید کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اسے جنتی قرار کر دیتا ہے۔ شہید کا مقام اتنا اعلیٰ مقام۔ داستان کربلا کی طرف میں نہیں بڑھوں گا، کیونکہ ہمیں اس داستان کو سید صاحب قبلہ کی زبانی سننا ہے، سید صاحب قبلہ کی زبانی سننا ہے۔ اور جب سید صاحب کربلا بیان کرتے ہیں، کربلا جب بیان کی جاتی ہیں سید صاحب کے زبان سے، تو بہت زیادہ لطف آتا ہے۔ اب کیوں لطف آتا ہے؟ اب موضوع سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، لیکن اب یہ عشق کی بات ہو رہی ہے، یہ موضوع سے ہٹ کر ہو رہی ہے لیکن عشق کی بات ہو رہی ہے۔ مزہ کیوں آتا ہے؟ ہم علماء سے سنتے ہیں، بے شک وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن سید صاحب قبلہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ اسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، امام حسین کے شہزادے ہیں، غوث اعظم کے شہزادے ہیں۔ تو اگر گھر کی بات گھر والے سے سنی جائے تو کتنا مزہ آتا ہے، اور اگر وہ بھی سچا سید بولے، ایسا بولے کہ جب وہ بولے تو پھر ہر کوئی سنے، اور اس انداز میں سنے کہ یہ کہہ اٹھے ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ آنے والے ہیں، ان قریب آنے والے ہیں۔ ہم جو تشنگی کو جلائے بیٹھے ہیں، اس تشنگی کو وہ بجھانے کے لیے ہی تو آ رہے ہیں۔ دھلیا میں ان کا آنا آج سے نہیں ہے، دھلیا میں وہ بہت دنوں سے آ رہے ہیں، بہت اچھے سے دھلیا والے انہیں جانتے ہیں، ان کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج تعارف نہیں ہیں، لیکن یہ عشق کی بات آ گئی ہے تو ہم سیدوں سے عشق کرنے والے ہیں، اس لیے کہ سیدوں کا عشق دنیا میں بھی کام آئے گا، سیدوں کا عشق قبر میں بھی کام آئے گا، سیدوں کا عشق میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ ہم سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ سیدوں سے محبت کرنا ہمیں 14ویں صدی کے امام اہل سنت حضور اعلی حضرت نے سکھایا ہے کہ سیدوں سے محبت کرو۔ سیدوں سے اگر تم محبت کرنے والے بن جاؤ گے، دنیا کا طاقتور بھی تمہارے قدموں میں آ کر گر جائیں گا، دنیا کی ساری لذتیں نعمتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، بشرط یہ ہے کہ تم میرے آقا کے اہل بیت کے وفادار ہو جاؤ، ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے آخری خطبے میں فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے صحابہ، اے ایمان والو، اسے مضبوطی سے تھام لینا، اگر تم نے تھام لیا تو دنیا میں تم کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ وہ یہی تو تھیں۔ میرے آقا نے فرمایا، پہلی چیز، میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، کامیاب ہو جاؤں گے۔ دوسری چیز، میں تمہارے درمیان اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی نسل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں تھام لینا، تم کامیاب ہو جاؤں گے۔ اور یاد رکھے، سب کی نسلیں چلی، ختم ہو گئیں، لیکن میرے آقا کی نسل شروع دن سے جیسے باقی تھیں آج بھی باقی ہیں، اور قیامت تک باقی رہیں گی، وہ ختم نہیں ہونے والی، وہ ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ نے ان کو اتنی برکتیں عطا کی ہیں، تو سید صاحب بھی اہل بیت میں سے ہے۔ سارے سیدوں کو اللہ نے، سارے سیدوں کو میرے آقا نے اہل بیت کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو سید صاحب قبلہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ ان سے محبت آقا سے محبت ہے، ان سے دل لگانا آقا سے دل لگانا ہے، ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنا اس پر بھی ثواب ہے۔
ان کی دستبوسی کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ تو سید صاحب آج سے نہیں آ رہے، کئی دنوں سے یہاں آ رہے ہیں، اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، اگر بیان کر دوں، بس ایک واقعہ آپ سماعت کریں، پھر میں اپنی جگہ لوں گا۔ حضور سید صاحب قبلہ 2006 میں جب یہاں آئے دھلیا میں، ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2006 ہم سوچ رہے ہیں کہ سید صاحب آج ہی آ رہے ہیں اور نئے ہیں، نئے نہیں ہیں، دھلیا والوں کے لیے تو بہت پرانے ہیں، اور میں جہاں تک جانتا ہوں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو سید صاحب کو جانتے نہیں ہوں گے، بلکہ سید صاحب کے ساتھیوں کے اندر ابھی ہماری اس مجمع میں بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، وہ سید صاحب کے ساتھ اس دور میں کام کرتے تھے، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ تو سید صاحب جب 2006 میں یہاں تشریف لائے، ایک بچی ہیں جس کی طبیعت بہت زیادہ علیل تھی، وہ بیمار تھی، ڈاکٹرز نے کہہ دیا اب اسے دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا اب اس کے لیے ہمارا کوئی آلہ کام نہیں کرے گا، اس کے لیے نو گارنٹی ہے، اس کے لیے نو گارنٹی ہے، اب ہم اسے بچا نہیں سکتے۔ اب یہ واقعہ جس کے گھر میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھر والا بھی یہاں موجود ہے، اور کیا واقعہ ہے، واقعہ سنیں، انشاءاللہ دل کے تار ہمارے کھل اٹھیں گے۔ وہ بچی کے حوالے سے کہہ دیا گیا کہ نو گارنٹی، اب اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ سید صاحب قبلہ یہاں موجود نہیں تھے، بلکہ حضرت چوپڑا کی سرزمین پر تھے اور وہاں میٹنگ ہو رہی تھی۔ سید صاحب کی شخصیت بڑی مصروف ترین شخصیت ہے، تو وہاں میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ کے وقت ہی فون کیا گیا کہ حضرت اگر آپ آ جائے تو کچھ بات بن جائے کہ آپ آ کر بچی کو دیکھ لے، ڈاکٹرز نے نو گارنٹی کہہ دی ہے۔ حضور سید صاحب قبلہ نے سب کچھ چھوڑا، اس بات کے شورا جو ہمارے تنظیم کے شورا ہیں، روحب بھائی وہ بھی اس کے گواہ ہے، وہ آپ نے میٹنگ چھوڑی، آپ دھلیا پہنچے، دھلیا پہنچ کر اس بچی کے آپ نے پیشانی پر کچھ لکھا، سب گھر والوں کو بلایا، آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث صاحب قبلہ۔ نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائے، اطمینان رکھے۔ سید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، جن کی فضیلت ہم سماع کر رہے تھے، یہ انہی کے گھر کے چشم و چراغ ہے، اور اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ چہرہ بتا رہا ہے آل رسول ہے، اور خوشبو بتا رہی ہیں گلشن زہرا کے پھول ہے۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے دو جملوں میں ختم کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ تو سید صاحب قبلہ تشریف لائے، آپ نے میٹنگ چھوڑی، بات یاد ہے؟ یاد ہے بات؟ ایک بچی کی طبیعت خراب تھی، حضرت چوپڑا میں تھے، تشریف لائے، حضرت پہنچے، گھر والوں کو جمع کیا، اس بچی کی پیشانی پہ کچھ لکھا، لکھنے کے بعد کہا کہ اگر یہ بیماری ہے تو اللہ اسے شفا عطا کر دے گا، اور اگر اللہ نے اس میں اسی موت لکھی ہے تو پھر یہ بچی اب نہیں بچیں گی۔ بس سید صاحب یہ لکھ کر چلے گئے، کچھ روز گزرے،
اللہ نے اس بچی کو شفا عطا فرما دی. وہ بچی صحت یاب ہوئی، ایسی صحت یاب ہوئی کہ جب آج اسے پتا چلا کہ یہ واقعہ رونما ہوا تھا میری پیدائش کے وقت، تو آج وہ بچی خود سید صاحب کو سننے کے لیے محفل میں موجود ہے. وہ بچی خود یہاں آئی ہے اور اس کی عمر آج 15 سال ہو چکی ہیں، اور وہ بچی آج ماشاءاللہ صحت یاب ہیں اور اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں. تو جو آ رہے ہیں وہ ایسے باکمال ہیں، کیوں نہ باکمال ہو. بس میں نے جو بات کہیں اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو گتی اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے دین کی کتنی بلند کہانی ہے، کہہ دو سبحان اللہ. ذرا زندہ دلی کے ساتھ کہہ دو نا سبحان اللہ. نبی کے دین کی کتنی بلند کہانی ہے کہ دین جس کا فتح آج تک جوانی ہے، کہ دین جس کا فتح آج تک جوانی ہے. یہ مسجدوں سے اذان کی جو صدائیں آتی ہیں، یہ مسجدوں سے اذان کی جو صدائیں آتی ہے، یا علی یہ تیرے بچوں کی مہربانی ہے، یا علی یہ تیرے بچوں کی مہربانی ہے، یا علی یہ تیرے بچوں کی مہربانی ہے. آئیے ہمارے بہت ہر دل عزیز فعال مبلغ رضوان نوری صاحب سے ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ منقبت امام حسین پڑھ کر ہم سب کے دلوں کو منور اور مجلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی منقبت مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. مل کر بولو میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. اور الحمدللہ اسی پھولوں میں سے ایک پھول ہمارے اندر جلوہ گئے. سبحان اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اسم جان ہے، حیدر کی اسم جان ہے، آل رسول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. مل کر بولو میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ.
اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ اور ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اسم جان ہے، حیدر کی اسم جان ہے، آل رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ السلام علیکم۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا، ایک تو بیعت کر لو یا پھر سر دے دو۔ بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا، محروم تو کوئی بھی سواری نہیں گیا۔ حضور سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، عوام تھوڑی تشریف رکھیں، آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا نعرہ لگانا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیں جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر سما مددی قبلِ دی مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تستمنی عنی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مددی بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر برادر ذی وقار پیر سید آصف الدین جیلانی صاحب جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلگوں امداد کن آج کی یہ محفل امام عرش مقام امام حسین شہزادہ گلگوں قبا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ مختصر سا وقت ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف اور بہت مختصر سورۃ المبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اسے سورۃ العصر کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ رکھی ہے، اس سورت کے اندر اتنے خوبصورت مضامین ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتا، صرف یہی ایک سورہ مبارکہ نازل کر دی جاتی اور لوگ اسی ایک سورت پر عمل کر لیتے تو لوگوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہی ایک سورت کافی ہوتی۔ اس ایک سورت کے اندر اتنے اسرار و رموز ہے، اتنی معنویت ہے۔ ویسے تو قرآن مقدس کی کسی آیت کو لے لیں، قرآن کی ایک ایک آیت کے ظاہری 70,000 معنی موجود ہے ظاہری طور پر، اور یہ تو صرف کہنے کہلانے کو ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو گیا ہے، لیکن قرآن مقدس کی آیتوں کے معنی کا نزول آج بھی ایمان والوں کے دلوں پر ہو رہا ہے اور وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
सूरत अल-अस्र के अंदर एक ज़ाब्ता अता फरमाया, एक कानून अता फरमाया, इंसान को नुकसान से बचने का, इंसान को खसारे से बचने का। जैसा कि कुरान कहता है, वल अस्र, ज़माने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है, बेशक इंसान घाटे में है, हर इंसान टोटे में है, हर इंसान नुकसान में है। यानी कि इंसान दुनिया के अंदर पैदा हुआ, पैदा ही वो घाटे के लिए गोया के हो रहा है। जैसे कि कोई बर्फ की लादी कारखाने से जब बाहर निकलती है तो वो मुसलसल पिघलती ही रहती है, लादी का कोई फायदा होना नहीं है, हवा लगती रहेगी, पिघलती रहेगी, यानी कि उसमें कोई फायदा नहीं होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि कम ही कम होती रहेगी, पिघलती ही रहेगी। मगर फिर कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए और उसके बाद वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और जिन लोगों ने जो है वो हक की वसीयत की और सब्र की वसीयत की, ईमान लाने के बाद नेक अमल किया, हक पर कायम रहकर सब्र की वसीयत की या हक पर कायम रहकर सब्र की तलकीन की, चार सिफत जिनके अंदर है, वो इंसान नुकसान से महफूज है, वो इंसान घाटे से महफूज है। और जिनके अंदर ये चार सिफत नहीं, इसका मतलब वो नुकसान में है, वो तबाही में है, वो बर्बादी में है। अब इस सूरतुल मुबारका की रोशनी के अंदर अगर हम यजीद और इमाम हुसैन का जायजा लेते हैं तो हमें इमाम हुसैन इस सूरह मुबारका के आईने में इमामुल अस्र नजर आते हैं, तमाम जमाने के इमाम नजर आते हैं, अल्लाह अकबर, हर दौर के इमाम नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस ने जो है वो चार सिफत जो बयान फरमाई है नुकसान से बचने वालों की, उसमें पहले सिफत है ईमान लाना। अब आप मुझे बताएं, जो खुद रसूलुल्लाह की गोद में घुट्टी पी रहा है, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन की शान क्या है? दिल कुर्बान होने को चाहता है, तबीयत मचलती है उस जात के ऊपर जिसको रसूलुल्लाह अपना बेटा फरमाते हो, जिसको कुरान उनका बेटा कहता हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुसैन सिबतुम मिनल असबात। कहते हैं कि हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूं, और जिसने हुसैन से मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुसैन और सिबत मिनल असबात, या इसका सिबत का तर्जुमा नवासा किया जाता है, लेकिन मजाजी तौर पर इसको बेटा भी कहते हैं, इसलिए कि नवासा और पोता बेटे ही के माना में होता है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व बिहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, सलातun व सलामुन अलैका या जद्दल गौसस सकरैन। तो आज ये कर रहा था कि ईमान लाने की बात कही गई, और ईमान क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का नाम ईमान है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो चीजें लेकर आए उनकी तस्दीक करने का नाम ईमान है। अब उस इमाम हुसैन के ईमान का अंदाजा कौन कर सकता है? इमाम आली मकाम के ईमान का अंदाजा कौन लगा सकता है कि इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम पैदा हुए हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी गोद में लेकर के अपनी जबान चुसा करके घुट्टी अता फरमा रहे हैं, अपनी जबान उनके मुंह में दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, उनका नाम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद रख रहे हैं, बल्कि यहां तक फरमाया हसन और हुसैन ये दो नाम ऐसे हैं कि अल्लाह ने ज़माने जाहिलियत के अंदर इन नामों को छुपा करके रखा था, ताकि
یہ نام کا کوئی انسان حسن اور حسین سے پہلے نہ ہو۔ اب تھوڑا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر۔ جاہلیت کے زمانے میں توجہ کرنا، حسین کس مومن کو کہتے ہیں، حسین کس مومن کو کہتے ہیں اندازہ کریں۔ یہ حدیث یہاں میں موجود ہے، یہ حدیث یہاں میں موجود ہے کہ حسن اور حسین نام کو اللہ نے چھپا کر رکھا تھا تاکہ کوئی یہ نام نہ رکھ لے، حالانکہ ان دو ناموں کے علاوہ کوئی اور نام چھپا کے نہیں رکھے، یہی دو نام چھپا کے رکھے، حسن اور حسین چھپا کے رکھے۔ حدیث میں ہے وجہ کیونکہ رسول اللہ سے پہلے جو دور ہے وہ کفر کا دور ہے، حضور کے دور سے پہلے جو دور ہے وہ کفر کا دور ہے۔ ٹھیک مثال کے طور پر حضور کی آمد سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں ہوا، کسی کا نام حسین نہیں ہوا، یعنی خدا کو حسن اور حسین سے پیار کتنا ہے کہ محبوب تیری آمد سے پہلے یہ نام میں اپنی غیرت کے پردوں میں چھپا کے رکھوں گا، کیونکہ تیری آمد سے پہلے کفر ہے، تیری آمد سے پہلے شرک ہے، تیری آمد سے پہلے جہالت ہے۔ تو اگر تیری آمد سے پہلے کسی کا نام حسن ہوگا تو کافر کا نام حسن ہوگا، مشرک کا نام حسن ہوگا، فاسق کا نام حسن ہوگا، شرابی کا نام حسن ہوگا۔ ہم چھپا کے رکھیں گے کہ جس کا نام حسن ہوگا وہ کافر نہ ہو، جس کا نام حسین ہوگا وہ کافر نہ ہو۔ تو تیری آمد سے پہلے کسی کا نام حسن ہوگا نہیں، اور آمد سے پہلے کافر بس رہے ہیں، مشرک بس رہے ہیں، یعنی کہ جب آپ آ جائیں گے تو حسن اور حسین کی شروعات آپ کے گھر سے ہوگی، اور اس کے بعد قیامت تک کے پھر مومن یہ نام اپنے بچوں کے نام رکھتے رہیں گے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام والوں کی کیا شان رکھی، کیسا مومن ہے حسین کہ یہ نام کا کوئی کافر ہوا ہی نہیں، یہ نام کا کوئی کافر، یہ نام کا آپ دیکھ لیں لوگوں نے پہلے نام رکھے، مثال کے طور پہ عبداللہ کسی کا نام رکھا، عبداللہ ہو کر بھی کسی نے شرک کیا، حضور سے پہلے نام رکھے گئے۔ عبید اللہ نام رکھا، عبید اللہ کا مطلب یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس نے بھی شرک کیا، حضور سے پہلے نام رکھے گئے۔ ایسے کچھ نام تھے، اسی طریقے سے الگ الگ نام رہے، انہوں نے شرک کیا، مگر قربان کتنی نفیس اس کے اندر حکمت ہے کہ آپ سے پہلے نام ہی چھپا دیا تھا۔ یہ دو نام زمانے جہالت میں کسی کے نہیں ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آج بھی الحمدللہ اکثر غلام حسین، غلام حسن یہ سچے مومنوں کے گھر ہی میں نام رکھے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی اگر چیٹنگ سے سیاست کرے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کرتے، لیکن اکثر جو ہے یہ سارے نام الحمدللہ جو ایمان والے ہیں، غلامان حسین ہے، احترام صحابہ کے ساتھ جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں ان کے یہاں رکھے جائیں، الا الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کی۔ امام علی مقام کے نیک اعمال کا جذبہ کیا تھا؟ لوگ کربلا کو صرف بطور رسم سن رہے ہیں، اس لیے عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ کربلا کو صرف، بعض لوگوں نے تو معاذ اللہ کربلا کے جلسوں کو دھندا بنا لیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس لیے انقلاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ خدا کی قسم کربلا سن کر کسی کی زندگی نہ بدلے ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو سننے والا چیٹنگ کر رہا ہے، یا تو بولنے والے میں میری طرح کوئی بدعمل آ گیا ہے، ورنہ کربلا کی تاثیر یہ ہے کہ کربلا جس تک پہنچا انقلاب ہو باقی۔ ارے نادان ہے وہ لوگ جو کربلا کو نہ سمجھ سکے، کربلا کافر کے پاس پہنچے تو اس کو بھی مومن بنا دے۔ داستان کربلا نے کافر، ارے داستان تو داستان ہے، صرف سر حسین کی زیارت میں کسی کو مومن بنا دیا۔ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں لوگوں کو کیا خبر، جب لٹا ہوا قافلہ
دمشق کی طرف جانے لگا اور نیزے پر سر بلند تھے. دنیا نے دیکھا ہر شہید ہونے والا مرنے والے کا سر نیچے کیا دشمن نے. جس کو کاٹا پیروں میں رکھا, جس کو کاٹا زمین میں رکھا. لیکن یہ کربلا والوں کی شان ہے کہ دشمن سر کاٹ کے بھی نیزے پہ بلند کرتا ہے, اور سر حسین اور شہیدان کربلا بتاتے ہیں کٹ کر بھی آخر تم سے اوپر ہی ہے. یہ بلند دی, خدا نے اہل بیت کو بلند دی. دشمن بھی بلند کرنے پہ مجبور ہے, کیونکہ خدا جس سے بلند کرے اسے نیچا کون کر سکتا ہے. سر اوپر ہے, قافلہ جا رہا ہے. ایک گرجا کے قریب سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے یزیدی لشکر رکتا ہے. ایک راہب, عیسائی راہب جو عیسائیوں کا عالم تھا, وہ کبھی نہیں نکلا اپنے گرجا سے. اس دن وہ نکلا, اور نکلنے کے بعد اس نے کہا, بلکہ اس کے نکلنے کا بھی سبب یہ بنا کہ گرجا پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ جس نے امام حسین کو شہید کر دیا, کیا وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے نانا کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی, یعنی ان کو شفاعت ملنے والی. اپنے خلاف جب شعر دیکھا تو انہوں نے گرجا کے راہب سے پوچھا یہ کس نے لکھا؟ اس نے کہا کس نے لکھا مجھے بھی نہیں پتا, اتنا جانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی یہ عبادت گاہ ہے, اور تمہارے نبی کی ولادت سے, پیدائش سے صدیوں پہلے یہ شعر قدرتی قلم سے یہاں لکھا ہوا ہے. غیبی قلم نے لکھا ہے, کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے. گویا کہ پہلے سے معلوم ہے نا ساری چیزیں کہ ادھر سے بھی کچھ گزرے گا تو ان ظالموں کو عبرت ہو. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ جو میں سر دیکھ رہا ہوں یہ کوئی معمولی سر نظر نہیں آتے. تو ایک بدبخت نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے. تو کہا وہی جو تمہارے نبی کے نواسے تھے؟ کہا ہاں نبی کے نواسے کا سر ہے. کہا کیا ہوا؟ ان ظالموں نے بالکل اٹھ پٹانگ باتیں کی. تو اس راہب پر کوئی اثر نہیں پڑا. اہل بیت کے خلاف انہوں نے بکواس کی. راہب جانتا تھا کہ یہ غلط بک رہے ہیں. تو راہب نے اتنا کہا یہ سر کیا ایک رات کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ ایک رات کے لیے میرے سپرد کر سکتے ہو؟ راہب کے کہنے پر انہوں نے کہا دیں گے. اس کے بدلے میں تم ہمیں کیا دو گے؟ تو راہب نے کہا میری پوری زندگی کی جتنی کمائی ہے سب کمائی لا کر میں تمہیں دے دیتا ہوں, بس ایک رات کے لیے مجھے سر حسین چاہیے, صرف ایک رات کے لیے. بس میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا کربلا کی داستان سن رہے ہیں, ہم نے اپنے علماء سے, اپنے بزرگوں سے ہر سال کربلا سنی, ہر روئے بھی, آنسو بہائے بھی, شربت بھی تقسیم ہوا, نیازیں بھی ہوئی, لیکن ہم کبھی نہیں بدلے. ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آیا کیونکہ ہم نے واقعات کربلا کو صرف رسم سمجھا, ہم نے واقعات کربلا کو دل بہلانے کا سبب سمجھا. لیکن سنو حسینی فیضان کسے کہتے ہیں؟ حسینی فیضان کیسے انقلاب لاتا ہے, کربلا کی عقیدتیں کیسے بدلتی ہے انسان کو. راہب ہے, عیسائیوں کا پیشوا ہے, عیسائیوں کا رہنما ہے, عیسائیوں کا عالم ہے. دیکھو کسی مذہب کے عالم کو بدلنا آسان نہیں ہوتا, عوام مذہب تبدیل کرتی ہے. عالم لوگ کسی بھی مذہب کے بہت جلدی سے مذہب تبدیل نہیں کرتے کیونکہ وہ پیشوا ہوتے ہیں, وہ اپنی قوم کی قائد ہوتے ہیں, وہ اپنی قوم کے امام ہوتے ہیں, تو بہت جلدی سے وہ مذہب تبدیل نہیں کرتے. مگر اللہ اکبر, جب اس شخص نے کہا, اس راہب نے کہا یہ تمہارے نبی کا, تمہارے پیغمبر کا نواسہ ہے, کیا ایک رات کے لیے تم یہ سر مجھے دے سکتے ہو؟ اس کے بدلے میں اپنی پوری زندگی کی کمائی دے دوں گا. اس سے پتا چلا مسلمانوں, اہل بیت پر جو اپنی کمائی قربان کرتا ہے اہل بیت اس کو محروم نہیں رکھتے. دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ذات پہ خرچ کرتا ہے. خاندان نبوت اپنی شان کے مطابق اس کی جھولی کو بھر دیا کرتے ہیں. اس نے کہا پوری زندگی کی کمائی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں, کیا ایک رات کے لیے سر دو گے؟ انہوں نے کمائی لے لی, سر حسین دے دیا. سوچا ایسے بھی تو لے کر یہاں بیٹھنا ہی ہے, لے کر کے یہاں سونا ہی, رات بھر تو ٹھہرنا ہی ہے. سر حسین دیا. اس
شخص نے سر لیا اور سر لینے کے بعد اللہ اکبر اس کے پاس رسول اللہ کی جو تصویر تھی، رسول اللہ کی تصویر، اس کے اپنے مذہب کے مطابق اس نے اس کو دیکھا اور سر حسین کو دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے امام حسین اپنے نانا کے بہت مشابہ تھے، امام علی مقام اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشبی تھے، بہت چہرہ ملتا جلتا تھا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، صحیح کی حدیث میں ہے، اللہ اکبر اس نے دیکھا اور اللہ اکبر ہم شبی پیغمبر کو دیکھ کر جو چہرے پہ خون گرد و غبار تھا وہ صاف کیا، عطر لگایا اور پوری رات کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا۔ اس راہب کا بیان ہے، میں اس گرجے میں جا کر کے آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس پتھر کو بھی دیکھا ہے جہاں پر وہ پتھر ہے، ابھی بھی وہ پتھر ہے جس پر وہ سر رکھا تھا اس نے، وہ پتھر ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کو ایک احاطے میں کر دیا گیا ہے۔ اور اب وہ گرجا نہیں ہے بلکہ الحمدللہ وہ گرجا نہیں ہے، گرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ اب تو وہ اٹھنے کی جگہ ہے۔ قوموا للہ قانتین، وہ مسجد بن چکی ہے۔ اللہ اکبر جب میں وہاں پہنچا 2005 میں تو وہاں پر مدرسہ چل رہا تھا اور ایک عالم بچوں کو مدرسہ پڑھا رہے تھے۔ تب اس کے بعد جو ہے میرے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، ہم نے اس پتھر کی بھی زیارت کی اور اس جب وہ مسجد کی بھی زیارت کی جو پہلے گرجا تھی۔ اللہ اللہ وہ رات بھر ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا سر حسین سے لے کر میری چھت تک اور چھت سے لے کر آسمان تک نور کی کرنیں میں نے دیکھی۔ اللہ اکبر پھر میں حسین اور حسین کے نانا پر درود پڑھتا رہا۔ جب آخری پہر آیا تو سر حسین میں لبوں کو جنبش ہوئی اور اس نے کہا کہ کھڑے ہو کر کرتا کیا ہے، جو ہماری خدمت کرے ہم اسے کافر رہنے نہیں دیتے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو جا اور کلمہ پڑھا کر اسلام رکھ۔ امام حسین نے بعد شہادت بھی لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی۔ میں پریشان ہوں، حیران ہوں، وہاں کافروں کو ایمان کی دولت مل رہی ہے صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے۔ یہاں پورا کربلا سن کر بھی آخر نمازی لوگ کیوں نہیں بنتے؟ پورا کربلا سن کر بھی لوگ گندی فلمیں دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پورا کربلا سن کر بھی لوگ گانے گنگنانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پورا کربلا سن کر بھی لوگ عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پورا کربلا سن کر بھی لوگ حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پورا کربلا سن کر بھی لوگ سود کے دھندے کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ حیرت ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ساری برائیاں تو یزید میں تھی، میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں۔ ارے تو بھی حسینی کہلا کر کے پکا یزید بن رہا ہے، سود کے دھندے کر رہا ہے، تو تجھ میں اور یزید میں فرق کیا ہے؟ حسین کے نانا کا دل وہ بھی دکھا رہا تھا، حسین پاک کے نانا کا دل تو بھی دکھا رہا ہے۔ ارے میرے حسین نے کس طریقے سے اپنے گھر والوں کی تربیت کی تھی، پرورش کی تھی۔ کربلا صرف سنتے ہو کوئی عبرت نہیں لیتے؟ آؤ آپ کو بتاؤں 7 سال کے بچوں میں شعور کیا ہوتا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں تحفظ ناموس رسالت کے جلسے ہو رہے ہیں، میں بھی شریک ہوتا ہوں الحمدللہ، اور تحفظ ناموس رسالت کے جلسے میں شریک ہونے میں میں اپنے لیے نجات سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جب تک کوئی بندہ خود عمل نہ کرے اس وقت تک وہ دین کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جس کے گھر میں دین محفوظ نہیں، توجہ فرمائیں، کربلا سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ جس کے گھر میں دین محفوظ نہیں اس کی گلی میں دین محفوظ نہیں رہے گا، اور جس کی گلی میں دین محفوظ نہیں اس کے محلے میں دین محفوظ نہیں رہے گا، اور جس کے محلے میں دین محفوظ نہیں اس کے ملک میں دین محفوظ نہیں رہے گا۔ ارے ملک میں دین نافذ کرنے کے لیے فرقہ وارانہ طور پر فرقہ واریت والے ذہن والے لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، لیکن پورے گھر کا وزیر اعظم تو ہے، اس میں کون سی سیاسی پارٹی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے؟ پورے گھر کا صدر اعظم تو ہے، پورے گھر کا بادشاہ تو ہے۔ ارے روڈ پہ نماز پڑھنے پہ پابندی لگی ہے، گھر میں نماز قائم کرنے پہ کون سی پابندی ہے؟
کے حوالے سے لوگ منع کر رہے ہیں، لیکن گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے اٹھانے کے لیے کون سی پابندی ہے؟ چیٹنگ کرتے ہو، اللہ رسول کو دھوکہ دینے کی اپنے ذوق میں ناپاک کوشش کرتے ہو، حسینی کہنا کر کے میری قوم یزیدیت کی طرف جا رہی ہے۔ سن لو، دنیا میں کتنا ہی مکر کر لو، جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے ہر مکاری کر لو گے اور جو چاہو بڑے بڑے الفاظ اپنے لیے استعمال کر لو گے، لیکن جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ مسجدوں کو ویران کرنا تمہارے لیے قیامت ثابت ہوگا، نمازوں کو ترک کرنا اللہ کے غضب کا سبب ثابت ہوگا۔ یہاں اگر پیر میں کانٹا چبھے تو 4 لوگ نکالنے کے لیے دوڑتے ہیں، جب نماز ترک کرنے کی وجہ سے سانپ اور بچھو اور جہنم کا عذاب قبر میں مسلط کیا جائے گا تو نہ ماں بچا سکے گی، نہ باپ بچا سکے گا، نہ بھائی بچا سکے گا، نہ دوست و احباب بچا سکیں گے، کوئی بچا نہ سکے گا، لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ قبرستان جانے والوں اور ہنسی مذاق کر کے قبرستان سے بھی نکلنے والوں، قبرستان جا کر کے قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کرنے والوں، کبھی سوچا یہ پرسکون قبریں اوپر سے تو پرسکون لگتی ہے لیکن اندر کیا قیامت ڈھائی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی کے قبر میں جہنم کا بستر ہے، کسی کی قبر میں آگ کا بستر ہے، کسی کی قبر میں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جہنم کی آگ دکھا دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے تو متقی بنتا تھا، لوگوں کے سامنے تو پارسا بنتا تھا، لوگوں کے سامنے تو پرہیزگار بنتا تھا، لیکن تنہائیوں میں فجر کی نماز میں ستا پڑا رہتا تھا، سود کے حرام دھندے کر کے حرام کھاتا تھا، اللہ اکبر، کہیں چوری کر رہا تھا، کہیں ڈاکہ ڈال رہا تھا، کہیں بہنوں کا حق مار رہا تھا، کہیں بھائیوں کا حق مار رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مطلب کیا سمجھا؟ مگر جو ایمان لائے اور ایمان لا کر کے نیک عمل کیے، صرف تسبیح کی مالا جپنا نیک عمل نہیں ہے، بلکہ بہنوں کا حق دینا یہ بھی نیک عمل ہے، بھائیوں کا حق دینا یہ بھی نیک عمل ہے، رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیک عمل ہے۔ اللہ اللہ، میری قوم کہاں ہے؟ میں تو حیران ہوں۔ کربلا میں امام حسین، ابھی بات آگے بڑھتی ہے میں عرض کروں گا، لیکن کربلا میں امام حسین بہن کو کہہ رہے ہیں جاؤ تم چلی جاؤ، بہن جانے کا نام نہیں لیتی۔ آج کے دھلیا کو لے لو، مالیگاؤں کو لے لو، ہندوستان کے لے لو، اگر بھائی اور بیٹوں میں مقابلہ ہو تو بہن کس کو ترجیح دے گی؟ کس کو ترجیح دے گی؟ اپنے بیٹوں کو، بھائی کو نہیں دے گی۔ دے گی؟ نہیں، یہ ماں کا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، صحیح ہے؟ تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر ماموں بھانجے میں جھگڑا ہوا تو ماں کا سپورٹ کس کو ہوگا؟ بھائی کو نہیں ہوگا، بیٹے کو ہوگا، صحیح ہے یہ؟ مگر قربان کربلا میں زینب 2 ننھے شہزادوں کو لا کے کہتی تجھ پر یہ قربان۔ کیوں؟ حسین پاک کا بہن کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ بھئی یہ جو قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ کسی کا سلوک متاثر کرتا ہے۔ ابھی میں اونو محمد کی شہادت نہیں پڑھنے لگا ہوں، اور ویسے 7 تاریخ سے پہلے بھی شہادت میں کم ہی پڑھتا ہوں، شہادت 7 کے بعد ہی پڑھتا ہوں۔ اس کی حکمت یہ ہے شہادتوں کا سلسلہ 7 کے بعد ہی شروع، اس لیے تو بہرحال بہن نے بچے قربان کر دیے، قربان کیے بھائی پر، بھائی کا سلوک کیا ہو؟ چچا پر بھتیجے قربان نہیں ہوتے، چچا پر قربان، قاسم قربان ہونے کے لیے رو رہے ہیں۔ آج کا بھتیجا چچا سے لڑنے کے لیے کیس کر دیتا ہے، 10 بائی 10 کے ٹکڑے کے لیے وہ چچا کو مارنے گالی دینے پہ توڑ دے، اور وہاں جان قربان ہو گئی۔ ساتھ سلوک کیا کیا تھا کہ بھتیجا قربان ہونے کو، اور ایک نہیں سارے بھتیجے جتنے آئے تھے سب
हमारा भी दीन पर अमल होना जरूरी। आज मुसलमान दीन बचाने निकला है। अगर टाइम हो गया तो अगली बात मुकम्मल करता हूँ, पूरी कर ले बात को, इतनी बात मुझे पूरी कर लेने, बात मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। मुझे पता है टाइम यहाँ पर 10 बजे का था, 10:15 हो गए, लेकिन बहरहाल वो माइक थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है तो मुझे डर लगता है। अच्छा, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ने बात दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तवज्जो फरमा ले, बात वक्त में मुकम्मल हो जाएगी, तवज्जो करें। दीन पर खुद अमल। देखो, जो दुनिया समझ रही है ना कि मुसलमान दीन की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, वो सही समझ रही है। क्यों? क्योंकि वो हमें देख रही है कि हमारा खुद दीन पर अमल नहीं है। जिसका खुद दीन पर अमल नहीं, वो दीन नहीं बचा सकता। दीन कौन बचाएगा? जिसका खुद दीन पर अमल होगा। जैसे दीन बचाने हुसैन पाक निकले। मैं चैलेंज करता हूं, हालांकि मैं चैलेंज की दुनिया का आदमी नहीं हूं, सूफियों की जमात से मेरा ताल्लुक है, सूफिया के मसलक और मशरफ से मेरा ताल्लुक है, चैलेंज वाला आदमी नहीं हूं। ये चैलेंज की बात मुनाजिर लोग करते हैं, मैं कोई मुनाजिर नहीं, ठीक? लेकिन एक तवज्जो कर, फिर कहता हूं चैलेंज, इमाम हुसैन उनकी जिंदगी का 1 सेकंड आप शरीयत के खिलाफ बताते, दीन के खिलाफ बताएं आप। हत्ता के करबला के बहुत से वाकयात जो 22,000 का लश्कर सामने था, उन लोगों ने बयान किया। वजह, वो कहते हैं कि हम आए तो यजीदियों के साथ थे, लेकिन जब उन 72 नफूस को हमने दीन पे अमल करते देखा तो हमने तलवार रखकर हम साइड हो गए। वो मंजर देखने लगे कि आखिर ये 72 अपने जमाने के सबसे बदतर लोग हैं जो दीन बचाने आए हैं। अब यहाँ लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों की गूंज है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा है, लेकिन दुनिया देख रही है कि फजर में मस्जिद वीरान है। जो कौम अपनी नींद कुर्बान न करे अपने दीन पर, अपने नबी पर, वो कौम अपनी जान क्या कुर्बान कर सकती है? जान की कुर्बानी क्या दे सकती है? जान की कुर्बानियां उन्होंने दी जिन्होंने दीन पर अमल किया। यहां तो दीन पर अमल ही किया है। आप देखें, बल्कि बड़ी माजरत के साथ दुनियादार लोगों का तो कोई हाल ही नहीं। जो दीनदार कहलाते हैं उनमें भी अब मैं दीन नहीं देखता, इल्ला माशाअल्लाह, उनमें भी दीन नजर नहीं आता। वहां भी क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में का कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जो चीज अपने लिए पसंद करे वही अपने ईमान वाले भाई के लिए पसंद न करे, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। जब मैं अपने लिए पसंद करता हूं कि मेरे घर का आंगन साफ रहे, तो दूसरे के घर के लिए भी मुझे क्या पसंद होना चाहिए? उसका भी आंगन साफ रहे। जब मैं ये पसंद करता हूं कि कोई मुझे गाली ना दे, तो मैं भी किसी को गाली ना दूं। जब मैं अपने लिए पसंद करता हूं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी का रिश्ता जब अच्छा आए तो कोई उसको ना तोड़े, तो मैं भी किसी के अच्छे आए रिश्ते में जो है वो रखना अंदाजी ना करूं, उसमें रुकावट ना बनूं। लेकिन आप चिराग लेकर नहीं, सूरज लेकर ढूंढिए कि मेरी तरह बहुत से लोग जिनके चेहरों पे दाढ़ियां, सरों पे टोपियां हैं, क्या वो इस पर अमल करते नजर आ रहे हैं? एक हद तक नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जो अपने लिए पसंद करते हैं क्या वो औरों के लिए पसंद करते हैं? ये हुसैन पाक का दीन पर अमल था। हुसैन इमामुल असर है, वो दीन बचाने निकले थे। दीन पर अमल क्या था जरा उसको देख लो। लोग कहते हैं हूर जहन्नम से जन्नत को पलट आया, जहन्नम से जन्नत को पलट आया, जहन्नम, सब तारीख निगारों ने लिखा। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन क्यों पलट आया वो भी तो देखो। हूर पलट क्यों आए? हूर यजीद के तनख्वाहदारों में से थे, हूर यजीद के मुलाजमीन में से थे, पैसा लेते थे वहां से। इमाम हुसैन को कैदी बनाने आए थे। भाई जो कैदी बनाने आता है अगर वो 200 बन जाए तो कोई तो बात होगी। कोई मारने आता है और वो शिकार हो जाए कोई तो बात होगी। क्या बात थी? हुसैन पाक का दीन पर अमल जो हमारे पास नहीं है।
اگر کوئی مجھے گالی دے دے تو پلٹ کر میں نے کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں مولانا میں کم تھوڑی ہوں، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا۔ یہ حسینیت ہے؟ آستین چڑھا کر اینٹ کا جواب حسین نہ، حسینیت کیا ہے؟ نانا کو جیسے دیکھا ویسے ہی کیا۔ کیا حور آ رہے ہیں، توجہ کرنا، دین جو دین بچانے نکلتا پہلے اس کا دین پر عمل ہوتا ہے۔ خود تو ایسی پھٹی پھٹی جنس نام محمد کیا نام حسین بھی نہ لیا تھا، جو نام علی مرتضیٰ لیتا تھا تو فاتح خیبر کی محبت میں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ صرف کپڑے کو ٹوپیاں نہیں کسی کو بناتی، چولا بدلنے سے انسان نہیں بدلتا، دل بدلنے سے انسان بدلتا ہے۔ انسان کپڑے بدلنے، دین اسلام کپڑے بدلنے نہیں، اسلام دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، اسلام دلوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ کوئی کربلا سنے تو صحیح، اور 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کو قیدی بنانے آ رہے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار کو قیدی بنانے آ رہے ہیں۔ دور سے غازی عباس نے دیکھ کر کہا آقا حسین ذرا دیکھیں تو صحیح، دھول اڑتی گرد اڑتی نظر آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا لشکر آ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے انا للہ پڑھی، لشکر آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے۔ امام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، خیر ہے تو خیر ہے ورنہ مقابلہ کریں گے۔ آیا سامنے حور نظر آئے، حور آ کر کے کہتے ہیں میں آپ کو قیدی بنانے آیا ہوں۔ کس کو؟ رسول اللہ کا سگا نواز۔ آج کوئی کسی سید کو کہہ دے میں تجھے قیدی بنانے آیا ہوں تو 4 لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے نا، لیکن آج تو نسب میں کتنے واسطے ہیں، کسی کے 40، کسی کے 38، کسی کے 35، کسی کے اس سے زیادہ ہے نا، کہیں شک ہے، کہیں شبہات ہے، کہیں تاریخ ہے، کہیں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حسین تو ایسے سید ہیں کہ وہاں تو منافقوں کو بھی نسب پر اعتراض نہیں، وہاں تو کافروں کو بھی اعتراض نہیں، لیکن لوگوں نے ان کو بھی کہور کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے قیدی بنانے آیا ہوں۔ مولا حسین نے کہا تو مجھے قیدی بنائے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے۔ یہ عرب میں دستور تھا، جب کسی سے پہ غصے میں آتے تھے بہت شریف لوگ، تو غصے کا اظہار لوگ گالی دے کے کرتے تھے، تو شریف لوگ یہ جملہ کہہ کے کرتے تھے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے، یہ کہتے تھے، یا تیری ناک خاک آلود ہو۔ حضور علیہ السلام سے یہی 2 جملے بہت جلال میں سنے گئے، یہ بھی نانا کی سنت کے طور پہ کہا۔ غصے میں آئے تو بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق، اپنے نفس سے نہیں۔ دیکھو یہ ہے دین بچانے والے میں۔ نانا سے غصے میں 2 ہی جملے نکلے، کیا تیری ماں تجھ پہ روئے یا تیری ناک خاک آلود۔ اب ناک خاک آلودوں کی لوگوں نے تشریح کی، ہمارے محدثین اور شارحین نے، یعنی تیری ناک خاک آلود۔ لیکن حضور سے جب ہم سنتے ہیں تو عشق کہتا ہے کہ حضور گویا کہنے تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی اللہ تجھے سجدے کی اتنی توفیق دے کہ تیری ناک خاک آلود، تیری ناک پر خاک لگ جائے زمین کی۔ لوگوں نے اور بھی کہا کہ خاک میں ناک مل جائے، میں نے کہا وہ رحمت للعالمین ہے، ان کے جلال میں بھی دعائیں ہیں، یہ کبھی الگ بات ہوگی، یہ عنوان ہی الگ ہے۔ لیکن غصے میں آئے تو بھی سنت کے مطابق تیری ماں تجھ پہ روئے۔ حور نے کہا حسین اگر کوئی عربی مجھے یہ بات کہتا تو میں بھی پلٹ کے کہہ دیتا، لیکن میں نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری ماں تو جو ہے وہ ہے، لیکن آپ کی امی بنت پیغمبر فاطمہ ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ بس حور کے پلٹنے کی 2 وجہ ہے، ایک یہ، حور کے پلٹنے کی 2 وجہ، ایک یہ کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کے نام کا ادب کیا۔ سیدہ
فاطمہ کے نام کا ادب کیا. اس نام کے ادب کی وجہ سے گویا مشیت کہہ رہی تھی حر جو میرے محبوب کی شہزادی کے نام کا ادب کرے وہ جہنم میں جائے گوارا کیسے ہو سکتا ہے. تو نے نام کا ادب کیا شہزادی کونین کا, ہم نے تیری قسمت بدل دی. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ بات ہو رہی تھی اتنے میں میرے آقا امام حسین کی نظر حور پر پڑی. حور سے کہا حور تیرے گھوڑے کیوں کانپ رہے ہیں؟ توجہ کرنا, تیرے گھوڑے کیوں کانپ رہے ہیں؟ حور سے کہا تیرے گھوڑے کیوں کانپ رہے ہیں؟ حور نے کہا حسین مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ کہیں رکنا نہیں پڑا, پانی سے سیر ہو جا اس کے بعد بات ہوگی. اخلاق حسین سے حور اتنا متاثر ہوا کہ پھر دل سے غلام ہو گیا. حور کے بدلنے کی ہمارے پاس بھی یہ اخلاق ہیں. اور بات جو سمیٹے ہوئے عرض کر رہا تھا وہ یہ, دین بچانے والا جب تک خود دین پر عمل نہ کرے. گھر میں ماحول دین کا کتنا مضبوط تھا, کتنا مضبوط. 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 7 سال کی عمر میں بچوں کو صرف ان کی اپنی پسند کی چیز چاہیے. چاکلیٹ کہہ دیا چاہیے, حرام حلال سے کوئی مطلب نہیں. کسی کا ہی بچہ ہو, عالم کا ہو, غیر عالم کا ہو, جاہل کا ہو, ان پڑھ کا ہو, 7 سال کے بچوں کو کچھ نہیں. انہوں نے کہہ دیا مجھے جو وہ پیزا چاہیے تو چاہیے. انہوں نے کہہ دیا چاکلیٹ چاہیے تو چاہیے, جوتے چاہیے تو چاہیے. ان کو کچھ نہیں ہوتا. چھوٹے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی, ان کی اپنی فکر, ان کی خواہش ہوتی. یہی ہوتا ہے. اب توجہ کرنا. اور بچے بھوکے ہو نا, اگر بھوکے تو پھر ان کو یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں کیا پڑا ہے یا باہر کسی کا کیا پڑا ہے. میت ہو گئی ہے یا شادی ہے, ان کو بھوک لگی تو میت بھی کہتے ہیں کہ مجھے کھانا دو, ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے. 6-7 سال 8 سال کی عمر ایسی ہوتی. اب آئیے بات اختتام کو پہنچتی ہے. مولا حسین نے دین پر ایسے عمل کیا, ابھی آپ سن چکے. گھر میں ایک ایسا دین تھا جو ہمارے یہاں نہیں. ایک حد تک کہ باہر ہم لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, کرتا پاجامہ بھی ایک حد تک ہے, تھوڑا سا لمٹ سمٹ کر باہر بیٹھ بھی جاتے ہیں تاکہ لوگ اچھے سے ہمیں دیکھیں, ہماری تعریف کریں. گھر کے اندر دیندار کہلانے والے الا ماشاءاللہ ان کے گھروں میں بھی دین نہیں. بہت جگہ جانا ہوتا ہے, بہت جگہ. لیکن دیکھا کہ باہر تو ماشاءاللہ شوہر کی بڑی لمبی داڑھی ہے, لیکن گھر میں بیٹی نے جو ہے وہ سنا کسی سے کہ آدھی آستین کپڑے پہن رکھے. گھر میں ٹی وی بھی چلتا ہے, سیریل بھی چلتے ہیں, فلمیں بھی چلتی ہے, اور پھر حاجی صاحب بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور مولانا جاتے ہیں تو اس کے اوپر کپڑا ڈھک دیتے ہیں. میں دیکھ کر کے ہنستا ہوں, یا اللہ یہ ٹی وی میں جو یہ فلم سیریل دیکھتے ہیں یہ مولانا سے چھپانے کے لیے کپڑا ڈھکتا ہے, کیا یہ مولا سے بھی چھپا سکتا ہے اس ٹی وی اور فلم کو؟ جنت آپ کو مولانا سے لینی ہے کہ مولا سے لینی ہے؟ مولانا سے تو آپ نے ٹی وی چھپا لی, لیکن مولا سے. میں ٹی وی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جو اس میں سیریل دیکھتے ہو. میرا عنوان ٹی وی نہیں ہے, میرا عنوان ٹی وی کا سیریل ہے, میرا عنوان ٹی وی کی فلم ہے, میرا عنوان ٹی وی پر دیکھے جانے والے گندے مناظر ہے. نفس ٹی وی پہ مجھے کوئی گفتگو نہیں ہے, میں کوئی دروازہ کھول کر آپ کے لیے جانا نہیں چاہتا دنیا والوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں فلم کیوں دیکھتے ہو, سیریل کیوں دیکھتے ہو؟ مولانا سے چھپا رہے ہو, مولا تو دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, کئی دعوتوں میں ہم نے دیکھا دوپٹے ڈال دیں گے, چادر ڈال دیں گے, میں تو خوشی بھی ہوتی ہے, دعا بھی نکلتی ہے, چلو اتنا احترام تو ہے کہ کسی سے تو چھپا رہے ہیں, لیکن کم سے کم یہ تو دیکھتے کہ مولا سے بھی تو چھپاتے, اور مولا سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے. تو پھر جب یہ عقیدہ کہ چھپ نہیں سکتی تو پھر چھوڑ دیتے. نرم نرم بستروں پر لیٹ کر کے گندی فلمیں کیوں دیکھتے, گندی فلموں کا نظارہ کیوں کرتے؟ دین بچانے کے لیے دین پر عمل ضرور. 7 سال کی ننھی شہزادی ہے امام حسین کی,
اور وہی کربلا میں 7 مولا حسین پاک کی ایک ہی شہزادی کربلا میں 7 تھی، اور ایک شہزادی مدینہ منورہ میں بیماری کی وجہ سے چھوڑ دی گئی تھی، جن کا نام ہے سیدہ فاطمہ صغرا، اور سیدہ سکینہ جسے سکینہ بھی کہتے ہیں وہ 7 تھی۔ ٹھیک، اب کربلا ہو گئی، کربلا ہو گئی، تھوڑا سا سمجھیں اس کو۔ واقعات کربلا ہو گئی، شہادتیں ہو گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں کچل دی گئی، نیزوں پر سر اٹھا لیے گئے، امام زین العابدین کے گلے میں لوہے کا بنا ہوا توق ڈال دیا گیا، بیمار زین العابدین کے گلے میں لوہے کا بنا ہوا توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں آج اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ حالات کی ستم ظریفیاں دیکھیں، لوگوں کے حالات دیکھیں، لوگوں کے بدلتے ہوئے خیالات دیکھیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر سیدانیاں ہیں۔ اب دیکھنا، پانی بند ہوتا ہے 7 محرم سے، 7 8 9 10 7 کا پورا دن، چلیں اس کو آپ نہ جوڑیں کیونکہ ہو سکتا ہے خیمے کے اندر پانی پہلے سے جمع ہو، 7 کو وہ استعمال ہو گیا، 8 9 10 3 دن ہو گئے۔ 11 تاریخ کی صبح کو کربلا سے قافلہ چلا، کتنے دن ہو گئے؟ 4۔ کوفہ پہنچنے میں آپ 4 دن پکڑ لیں، کتنے دن ہو گئے؟ 8۔ اب اگر اس اپنی کم از کم اپنی عقل کی ایک روش کے مطابق، تحقیق کے مطابق اگر آپ 8 دن کی پیاس اور بھوک پکڑیں تو 7 سال کی بچی ہے اور 8 دن کی بھوک ہے، اس کو اب تصور میں لائیں۔ صرف یہ کہ کتاب کی لکھی ہوئی کربلا کی بات نہیں کرتا، تھوڑا سا عقل کے ترازو پر بھی کچھ پرکھتے ہو تو ذرا غور کرو۔ 8 دن کی بھوک اور پیاس اور 7 سال کی شہزادی، ابھی میں اوروں پر کوئی کلام اور گفتگو نہیں کرتا، صرف شہزادی سیدہ سکینہ یا سکینہ پر بات کرتا ہوں۔ 7 سال کی شہزادی، 8 دن کی بھوک اور پیاس، اور اس 8 دن میں 3 دن پیاس کے اور 2 دن انتہائی غم کے، اس میں سے 1 دن ایسا دیکھا اس 7 سال کی شہزادی نے کہ 6 مہینے کے بھائی سے لے کر 56 سال کے بابا تک سب کی شہادتیں دیکھی، سب کی لاشیں دیکھی، سب کی موت دیکھی، سب کو گھوڑوں سے کچلتے دیکھا، سب کے لاشیں پر گھوڑے دوڑتے دیکھا، خیموں کو جلتے دیکھا، بیویوں کے دوپٹوں کو چھنتے دیکھا، خود چہرے پہ تماچے کھائی، خود کانوں کی بالیاں ایسے کھچی گئی کہ کان کٹ گئے۔ یہ سارے دکھ سہ کر بھی حضرت سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی کے ساتھ باندھ دی گئی، اور صرف باندھ نہیں دی گئی، ایک مقام پر تو جب اونٹوں کو دوڑایا گیا تو سکینہ سواری سے نیچے گر گئی۔ جب سواری سے نیچے گری تو یہ بھی ہمارے صوفیاء نے بیان فرمایا ہے، صوفیاء کرام کہتے ہیں جب سکینہ سواری سے نیچے گری تو آواز دی جاتی تھی رکو رکو، روکتے نہیں روکتے تھے، تو اچانک جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ آ گیا۔ بیویوں کی آواز میں نہیں روکا تو سر حسین، یہ صوفیاء کی روایت، سر حسین زمین پہ آیا تو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اٹھا نہیں۔ جب اٹھا نہیں تو ایک بدبخت امام زین العابدین کے پاس آیا، زین العابدین تیرا باپ چلنے کو تیار نہیں، کیا وجہ ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا رکو، میرے گلے میں تو طاق اور توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، مجھے اجازت دو میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ بیویاں سلامت ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ جب بیویوں کو دیکھا تو پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی امی سکینہ کہاں ہے؟ تو کہا سکینہ تو رات کو گر گئی، رات کو گر گئی۔ چند قدم کے بعد
हमने आवाज दी, उन्होंने नहीं रोका। तो कहा अच्छा, कहा मेरा बाबा इसलिए नहीं चलता कि बाबा की अमानत इस जंगल में छूट गई, बाबा की अमानत इस जंगल में छूट गई। जब पीछे दौड़ते हुए गए, सैयदा ज़ैनब को कहा गया कि आप तलाश करें। ज़ैनब पुकारती सुकैना सुकैना सुकैना, आवाज नहीं आती। आगे चली तो देखा एक बुर्का पोश खातून सुकैना को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई। फिर कहता हूं, हमारे सूफिया फरमाते हैं ये किताबों की करबला की अलग दुनिया, सूफिया की बयान करदा अलग करबला। सैयदा सुकैना को तलाश करते ज़ैनब पहुंची तो आवाज आई, बेबी बीबी इधर आओ, अपनी अमानत ले जाओ। सैयदा ज़ैनब को ऐसा लगा कि जैसे वो माजी के किसी झरोके में डूब गई। अरे कर रहे कि कौन राह मारने वाले थे, कौन डाकू थे, कौन चोर थे, जरा देखें तो सही। अल्लाह अकबर। जब कटे हुए सर आए, जब कटे हुए सर आए तो अल्लाह अल्लाह, गर्द आलूद, गुबार आलूद, खून आलूद, पहचाने नहीं जाते थे सर किसके थे, समझ में नहीं आता था। अलबत्ता जो कूफा की औरतें थी, उन कूफा की औरतों को तरबियत थी। सबसे पहले दर्स कुरान कूफा की सरजमीन पे जिसने दिया वो सैयदा ज़ैनब बिन्त फातिमा ज़हरा हैं। सबसे पहले कुरान का दर्स कूफा में उन्होंने शुरू किया। कूफा की औरतों को वास देती थी, दर्स देती थी। अल्लाह अकबर। तो तरबियत याफ्ता लोग थे मौला अली के, सैयदा ज़ैनब के, गोया कि उनसे दीन सीखा था। और कूफा में यूं भी 70 बदरी सहाबा थे, उनसे दीन सीखा था लोगों ने। तो उन्होंने सुन रखा था अगर कैदियों से नेकी करो तो ज्यादा सवाब मिलता है, बलाएं टलती है, तकलीफें दूर होती है। तो कूफा की छत पे बैठी हुई वो औरतें, ऊंट पे बैठने वाली सैदानियां, जिन्होंने बालों से या सर झुकाकर अपने चेहरे छुपा रखे थे, उन्होंने रोटियां खजूरें फेंकना शुरू किया और कहा ये सदका है, सदका है, सदका है। 8 दिन की भूखी सकीना जब गर्म रोटियां और खजूर अपने पे पड़ते देखा, लोग मई के महीने में अगर 14 घंटे का रोजा रखते हैं तो शरबत को देख के राल टपकती है। हाथ से बड़े बड़े सब्र वालों की तस्बीह छूटती है।
اگر تاخیر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب کہیں اذان کا دینا بھول تو نہیں گیا، افطار کا اعلان کرنا بھول، یہ کیفیت ہوتی۔ 14 گھنٹے 15 گھنٹے کے روزے میں لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے۔ 8 دن کی ننھی شہزادی جس نے اتنے دکھ اور اتنی تکلیفیں دیکھی تھی، جب روٹی دیکھی 8 دن کے بعد، جس کی خیرات زمانہ کھاتا ہے، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، قاسم نعمت کی نواسیاں اور بیٹیاں 8 دن کے بعد روٹی دیکھتی ہے، کھجور دیکھتی ہے، تو سیدہ سکینہ اپنی پھپھی سے کہتی ہے، پھپھی کیا 8 دن بھوکے رہنے کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ پھپھی امی، ہمارے محمد اللہ نے ہم پہ صدقہ حرام کیا ہے، سیدوں پہ صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، کیا 8 دن کی بھوک کے بعد صدقہ حرام ہو جاتا ہے؟ 8 دن کی بھوک دیکھ کر بھی مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ مطلب حسین پاک کی تربیت یہ تھی، بھوک کو ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ اللہ کے دین کو ترجیح دی جائے گی۔ تب اس کے بعد سیدہ زینب نے فرمایا، کوفہ کی عورتوں ہمیں صدقہ کیا دیتی ہو؟ ہم صدقہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آل پیغمبر ہیں، ہمارا صدقہ لوگ کھاتے ہیں، ہم لوگوں کا صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ آنے والے کو یہ ہے امام عالی مقام کا گھرانہ، یہ ہے تربیت۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے، بچیاں جینس پہن رہی ہے، بچیاں ٹی شرٹ پہن رہی، بچیاں ننگے سر گھوم رہی۔ ہم دین کی کیا بات کر رہے ہیں؟ دین کی بات کرنے کا حق ان لوگوں کو تھا جنہوں نے دین پہ عمل کیا، یوں تربیت کی۔ کربلا سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میری گزارش ہے خود بھی دین پہ عمل کرو، اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرو وہ دین پہ عمل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے۔ سورۃ العصر کے آئینے میں امام علی مقام کی زندگی پھر کبھی عرض کی جائے گی۔ کوئی گفتگو کے درمیان خطا لغزش ہو گئی ہو، اللہ معاف کرے۔ اچھی باتیں میرے اللہ رسول کی طرف سے ہیں، بری باتیں میرے نفس کی شرارت ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ سنی دعوت اسلامی ہمارے آپ کی اس دھلیا میں ایک طویل عرصے سے کام کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے رضوان بھائی ہیں، حافظ دانی صاحب ہیں، عبد الرحیم ٹیلر صاحب ہیں، اور بھی بہت سے ہمارے ساتھی و فقہ ہیں، سب کے نام مجھے نہیں یاد آتے، یہ کام کر رہے ہیں یہاں۔ آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، قریب آئیے، محفلیں ہوتی ہیں، قریب آئیے اور دین کے داعی بنے۔ امام عرش مقام، امام علی مقام کا مشن لے کر، دین کا مشن لے کر یہ نوجوان چلے ہیں، ان کا سپورٹ کریں، ساتھ دی۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی زمین ان لوگوں نے خریدی، قرض لے کر بھی، چندہ کر کے بھی۔ ماشاءاللہ یہاں ایک عبادت گاہ تعمیر ہو گئی، بازو کی جگہ بھی ان لوگوں نے لی ہے، اور ابھی اس کی جو ہے وہ رقم کی ادائیگی باقی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ محفل حسین پاک میں آنے والے جو لوگ ہیں اگر مسجد کے معاملے میں، زمین لینے میں ان کا سپورٹ کر دیں تو اللہ آپ کو جزا دے گا، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج تم اپنی حیثیت کے مطابق دو گے، کل اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق لوٹا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے اور ہم سب کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ امام عرش مقام کربلا والوں کے نام پر جو ہے وہ یہ قبول فرمائیں۔ اس کو جو دینا ہے جلدی جلدی سے، پھر محفل مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، جو ذرا آپ تک پہنچ رہے ہیں مسجد کی جگہ کے لیے